गुजरांवाला क्लॉथ मार्केट बोर्ड में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिससे खिताब करते हुए साबिक सदर क्लॉथ मार्केट बोर्ड और उम्मीदवार प्राय सदारत शेख मोहम्मद अफजल ने कहा कि इलेक्शन आइन के मुताबिक 2 साल बाद होने होते हैं, लेकिन मौजूदा रजीम ने 10 साल से इलेक्शन ही नहीं करवाए, जो सरासर आइन की खिलाफ वर्जी है। मुकर्रिरीन ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख मोहम्मद अफजल हूँ, क्लॉथ मार्केट बोर्ड से ताल्लुक़ है। 2 साल मैं मरकज़ी सदर रह चुका हूँ। इलेक्शन के साथ हम इंशाअल्लाह ताला जीत के आए थे। आइंदा भी हम इलेक्शन में सदर के उम्मीदवार हैं और सूरत हाल ये है कि हमारा इदारा जमहूरी इदारा है, लेकिन 10 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं करवाए गए। जो लोग 10 साल पहले बैठे थे वही अभी तक कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। आइन के मुताबिक हर 2 साल बाद इलेक्शन ज़रूरी है, लेकिन ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन तश्कील देकर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए। चुके हैं, ये इतनी बड़ी गलती थी उनकी कि उन्होंने खुद ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो यहाँ से बाजार में सिर्फ ढोल बजाकर We are the participators of senior नायब सदर ऑफ जनाब बाजार। मैं पूरी उम्मीद हूँ अपने बाजार की आवाम से कि वो वोटों के जरिए हमको इलेक्ट करके इस बाजार का दोबारा नायब सदर और अवैस तैयब को सदर मुंतखब करके पूरे पैनल को जितवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं क्लॉथ मार्केट बोर्ड की तरफ से बी ब्लॉक 4 ब्लॉक A, B, C, D और B ब्लॉक की तरफ से मैं नायब सदर का उम्मीदवार हूँ। इससे पहले मेरे वालिद साहब हाजी शेख अब्दुल गफूर साहब काफ़ी अर्सा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और सदर भी रहे हैं, और लोगों की मोहब्बत की वजह से इस दफ़ा मैं उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मैं जनाब बाजार का सदर हूँ, इलेक्टेड सदर हूँ, मैं पहले वोटों से जीत चुका हूँ, पर ये दूसरे लोग ये मुझे गिराना चाहते हैं गैर आईनी तरीके से। मैं इंशाअल्लाह ताला अभी भी सदर हूँ और इंशाअल्लाह अगर इलेक्शन होते हैं तो वोट के जरिए भी सदर बनूंगा। इंशाअल्लाह अवाम मेरे साथ है और अवाम मेरा पूरा साथ देगी। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीदवार हूँ जी शेख पैनल ग्रुप से जनरल सेक्रेटरी के लिए, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी के लिए, और अभी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए जनाब बाजार के हवाले से। यहाँ पर हमारे एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट मौजूद थे जो यानी कि यहाँ पे 2 साल से प्रेसिडेंसी शेप में थे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जनाब बाजार का जनरल सेक्रेटरी हूँ, इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो अभी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है ना कि जनाब बाजार का दूसरी पार्टी ने, ये हो गए हैं बिला मुकाबला, हालांकि ये बिला मुकाबला नहीं हुए। तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला सियासत का फसूल वक्त के नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, बहुत शुक्रिया आफ्ताब रिजवी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं चूनिया से, जहां शेखम में ASI सईद संधू ने कार्रवाई करते हुए शराब बरामद कर ली। मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार करके इसके खिलाफ FIR दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया, जिस पर DPO कसूर इमरान कशूर ने सईद ASI की कार्रवाई को खूब सराहा और शाबाश दी। मियांवाली MM रोड पर गोलेवाला के करीब 2 कारों में तसादुम हो गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मी होने वाले को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला मोहम्मद जुबैर की क़यादत में जड़ावाला के तमाम बाजारों का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मजीद ऑपरेशन का अहवाल जानते हैं जड़ावाला से हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। जी एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी, असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला मोहम्मद जुबैर की क़यादत में जड़ावाला के तमाम बाजारों का नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। हुकूमत पंजाब के हुक्म ज़िलाई इंतजामिया के हदायत पर AC जड़ावाला की क़यादत में चीफ ऑफिसर आरफ वड़ैच, इंक्रूचमेंट इंस्पेक्टर हाफिज वसीम और मुतलका अमला ऑपरेशन टीम में शामिल है। हुकूमत पंजाब के हुक्म पर जड़ावाला के तमाम बाजारों में ऑपरेशन जारी है। मदनी बाजार, लंडा बाजार, सराफा मार्केट, मस्जिद बाजार की दुकानों के ताजरों को AC जड़ावाला की जानिब से वार्निंग जारी और तजावुज़ात खत्म करने की हदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि शहर को तजावुज़ात से पाक करने के लिए हुकूमत पंजाब की ख़ुसूसी हदायत जारी हुई हैं और फुटपाथ पर कैंप तजावुज़ात को मस्मार करके जगह खाली करवाएंगे।
انہوں نے کہا کہ انسداد تجاوزات مہم کے دوران اندرون شہر کے تمام بازاروں اور گلیوں میں قائم تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ دکانداروں کو چاہیے کہ از خود تجاوزات ختم کر دیں، بصورت دیگر قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تجاوزات مہم میں انتظامیہ کا ساتھ دیں اور بازاروں کو تجاوزات سے پاک کر کے ان کی خوبصورتی کو بحال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جڑانوالہ کے عین وسط سے کروڑوں مالیت کی جگہ مسلم کٹرا خالی کروا لیا گیا ہے۔ سرکاری املاک کو واگزار کروا کر ہی دم لیں گے۔ جڑانوالہ شہر کے تمام بازاروں میں تجاوزات اکثر مقامات سے ختم کروا دی گئی ہیں اور تجاوزات کا خاتمہ بلا امتیاز و تفریق جاری رہے گا۔ جی بہت شکریہ رانا اجاز ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ خبر شامل کرتے ہیں لودھرا سے، جہاں ملتان روڈ پر تیز رفتار ٹرالر کی رکشے کو ٹکر، جس کے نتیجے میں نجی اسکول کے 5 طلباء زخمی ہو گئے۔ لودھرا ملتان روڈ پر عبداللہ پور کے قریب تیز رفتار ٹرالر کی رکشے کو ٹکر، جس کے نتیجے میں اسکول کے 5 طلباء زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو TH کے اسپتال منتقل کر دیا۔ لودھرا مخدوم عالی ہائر سیکنڈری اسکول کو 35 کلومیٹر دور منتقل کرنے کے خلاف طلباء کا ملتان بہاولپور روڈ کو بلاک کر کے احتجاج۔ طلباء کا کہنا ہے کہ اسکول 35 کلومیٹر دور منتقل ہونے سے مالی پریشانی اور امتحانات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ احتجاج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ مخدوم عالی ہائر سیکنڈری اسکول کو 35 کلومیٹر دور قطب پور منتقل کیا جا رہا ہے، جس سے ہم فری تعلیم کی سہولت سے محروم ہو جائیں گے اور مالی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ تھوڑے عرصے بعد ہونے والے امتحانات میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب فوری طور پر ایکشن لے اور اسکول کی منتقلی کو روکا جائے۔ علاقہ تھانہ وانڈو میں گھر آئے بہنوئی کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا معاملہ سامنے آیا۔ سٹی پولیس آفیسر سرفراز احمد فلکی نے قتل کا فوری نوٹس لے لیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے رمضان بشیر سے۔ جی رمضان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل جی، تھانہ وانڈو کے علاقے میں گارا بہنوئی کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا چند دن پہلے واقعہ پیش آیا تھا، جس کا CPO گجرانوالہ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ایک تفتیشی ٹیم تشکیل دی تھی۔ بتایا جاتا کہ وکاس اپنی بیوی کو منانے سسرال آیا ہوا تھا کہ گھریلو چاکی پر سالے نے بہنوئی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ملزم کا اطراف جرم اعلیٰ قتل پسٹل برامد۔ CPO گجرانوالہ سرفراز احمد فلکی کا کہنا ہے کہ ملزم کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، پولیس کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا۔ شفاق اور درندہ صرف ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری ہے، وہ ہم کو ہر پرتماد ماحول فراہم کریں گے۔ جی بہت شکریہ رمضان بشیر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ جلال پور پیروالا میں گزشتہ دنوں 11 kV تاروں سے مبینہ کرنٹ لگنے سے جھاں باک ہونے والے نوجوان کی عدالتی احکامات پر قبر کشائی کی گئی۔ پولیس نے ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ جلال پور پیروالا عدالتی احکامات پر نوجوان کی قبر کشائی کی گئی۔ پولیس کے مطابق محمد شہباز نامی نوجوان، جو کہ گزشتہ دنوں 11 kV تاروں سے مبینہ کرنٹ لگنے سے جھاں باک ہوا تھا، جس پر مقتول کے ورثاء نے میپکو آفس کے باہر میپکو افسران کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا۔ اب ورثاء کے مطابق مقتول کی موت کرنٹ لگنے سے نہیں بلکہ تشدد سے ہوئی ہے۔ قبر کشائی کے بعد ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہونے کے بعد رپورٹ کی روشنی میں مقدمہ درج کیا جائے گا۔ راولپنڈی SHO تھانہ ریلوے پولیس نے ریلوے ٹریک سے مٹیریل چوری کرنے والا چور رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں انور الحق مغل سے۔ جی بالکل، SP ریلوے ریاض احمد بسال کی ہدایت پر DSP رفاقت طارر کی زیر نگرانی SHO ریلوے عمران عباس منہاس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کر کے چور کو گرفتار کر لیا۔ افسران بالا کی ہدایت پر SHO ریلوے نے اپنی تعیناتی کے دوران 147 مقدمات درج کیے، جس میں 13 مقدمات شراب برآمدگی کے، 14 منشیات کے اور ریلوے مٹیریل چوری کے 14 مقدمات شامل ہیں۔ ان کے علاوہ موٹر سائیکل اور نقب زنی کے 3، ایکسیڈنٹ ریلوے کے 5، ریلوے کی اراضی پر قبضے کے 41، ریلوے جرائم کے 42، کار سرکار میں مداخلت کے 3، غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 3 اور دیگر کرائم کے 15 مقدمات درج کیے۔ گزشتہ روز ریلوے ٹریک سے میٹیریل چوری کرنے والے ملزم فیضان جہانگیر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم ریلوے سگنل کے اہم اور قیمتی پرزوں سمیت دیگر میٹیریل چوری کر رہا تھا۔ ملزم سے تفتیش جاری ہے، جس کے بعد مزید اہم انکشافات متوقع ہیں۔ دوسری طرف SHO ریلوے عمران عباس منہاس کی بہتر کارکردگی پر افسران بالا کی طرف سے شاباش دی گئی۔ انوار الحق مغل، RNN راولپنڈی۔ بہت شکریہ انوار الحق مغل ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ یہاں پر وقت ہے ایک کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔
میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے. یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ پہ, لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کے کسٹمر ہوں. میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں. ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں.